اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک مومن مرد نے، من آل فرعون، آل فرعون میں سے، یکتم ایمانہ، جو چھپاتا تھا اپنا ایمان، اتقتلون، کیا تم قتل کرتے ہو، رجلا، ایک آدمی کو، ان یقولا، اس بات پر کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم، اور تحقیق وہ آیا تو ہے تمہارے پاس، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر فرعون اور اس کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کی بات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ فرعون نے جس وقت اپنا یہ ارادہ کیا کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ لڑائی کرے گا، ان کو قتل کرے گا، تو اس وقت اس کے ہی علاقہ میں سے ایک آدمی کہ جس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اگرچہ فرعون نہیں مانتا تھا، لیکن اس نبی موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ لوگوں کے دلوں تک پہنچ چکی تھی، تو اس آدمی نے اپنے ایمان کا اس وقت اظہار کیا جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کی 3 وجوہات ہیں، یہ کہ وہ تمہیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور میں تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہوں، اور وہ تمہارا بھی رب ہے، یعنی اللہ کی پہچان کروانے والے کو تم کیوں قتل کر رہے ہو؟ وہیں یکو، اور اگر ہے وہ کاذباً، جھوٹا، فعلیہ کذبہ، تو اسی پر ہے اس کا وبال جھوٹ کا، وہیں یکو صادقاً، اور اگر ہے وہ سچا، یصیبکم بعض، تو پہنچے گا تم کو کچھ حصہ، الذی یعدکم، اس عذاب کا جس کا وہ وعدہ کرتا ہے، ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا، من ہوا مسرف کذاب، اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا ہوتا ہے۔ یعنی اگر تو وہ جھوٹا ہے تو وہ اپنے جھوٹ کی ضرور بھی ضرور سزا پائے گا، آپ کو اس سے اس کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ سچا ہے تو یاد رکھو، اگر جھوٹا ہوگا تو آپ کو کچھ نہیں ہونے والا، اگر وہ سچا ہوا تو آپ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب اپنا نبی بھیج دیا ہے پھر ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی بات کو مانیں۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ فرعون آیا تو اس مومن بندے کی جو ایمان کی پکار دیکھ کر بعد نے کہا کہ لوگوں نے اس کو قتل کرنے تک کا ارادہ کیا، اس وجہ سے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔